بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائے. اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزری. وہ سلسلہ مجالس جس کی 7ویں کڑی آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے اور جس کا آغاز منشور حقوق بشر اور اسلام کو عنوان سے ہوا تھا اور جس سلسلہ بیان آج حریت حیات کی منزل تک پہنچا ہے. یہ مسئلہ حریت و آزادی دور حاضر کا بلکہ ہر دور کا انتہائی حساس ترین مسئلہ ہے. اس لیے کہ دنیا میں کسی لفظ میں اتنی لذت نہیں پائی جاتی جتنی لذت لفظ حریت اور آزادی میں پائی جاتی. جو انتہائی درجے کے غلام اور پابند ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں آزاد کہا جائے اور جو آزاد ہیں وہ تو بہرحال آزاد ہیں. ایک 10-15 منٹ کی زحمت آپ کو یقیناً ہوگی اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہنوں پر زور دے کر ان معروضات پر توجہ فرمائیں جو میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ حریت مسئلہ آزادی کسی نہ کسی شکل میں حل ہو جائے. اس لیے کہ جتنے حقوق انسانی دور حاضر میں طے کیے گئے ہیں ان سارے حقوق انسانی کی بنیاد فقط یہ ہے کہ انسان آزاد ہے. ورنہ اگر انسان کو پابند اور غلام سمجھ لیا جائے تو غلام کے لیے کوئی حق نہیں ہوتا ہے. سارے حقوق کی بنیاد اور اساس یہی حق حریت ہے جس پر سارے
حقوق کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، لہذا یہ طے کرنا ضروری ہے کہ حریت اور آزادی کے معنی کیا ہیں، اور انسان واقعاً آزاد ہے اور اسے آزاد رہنے کا حق ہے یا نہیں ہے۔ جو زحمت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں منزل فکر میں، وہ یہ ہے کہ لفظ حریت اور آزادی مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہر علم میں، ہر فن میں اس لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہی ایک لفظ حریت اور آزادی جب دنیا فلسفہ میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں حریت کے معنی ہے اختیار۔ اگر انسان مکرہ ہو جائے، مضطر ہو جائے، بے بس ہو جائے تو ایسے انسان کو آزاد نہیں کہا جاتا۔ کسی آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ آدمی آزاد نہیں ہے۔ کسی آدمی کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ آدمی آزاد نہیں ہے۔ بنیادی آزادی کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے ہاتھ پاؤں کھلے رہیں، اسے کام کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ تو جب تک اختیار حاصل رہے گا اسے آزاد کہا جائے گا۔ جب اس کے اختیارات کو سلب کر لیا جائے گا تو اسے مضطر اور مجبور کہا جائے گا۔ یعنی یہ وہ آزاد ہے جس کے مقابلے میں لفظ غلام نہیں آتا ہے، اس کے مقابلے میں لفظ مجبور آتا ہے۔ یعنی ایک انسان وہ ہے جس کو مجبور کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہے جس کو آزاد کہا جاتا ہے۔ تو دنیا فلسفہ میں آزادی مجبوری کے مقابلے میں ہے کہ یا انسان مجبور ہوگا یا انسان آزاد ہوگا۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر آدمی کو واقعاً آزاد ہونا چاہیے، اور کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ دے۔ توجہ کریں، اس معنی کے اعتبار سے انسان کو واقعاً آزاد ہونا چاہیے۔ مذہب نے بھی اس آزادی کا اقرار کیا ہے، دنیا نے بھی اس آزادی کا نعرہ لگایا ہے، اور یہ وہ آزادی ہے جو انسان سے کسی قیمت پر نہیں چھینی جا سکتی۔ نہ دنیا تیار ہے نہ مذہب راضی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب بھی یہ جانتا ہے کہ اگر انسان سے یہ آزادی چھین لی جائے تو نہ واجبات کے کوئی معنی ہوں گے نہ حرام کے کوئی معنی ہوں گے۔ اگر انسان کو جکڑ دیا جائے، انسان کو مجبور کر دیا جائے تو مجبور کے لیے نہ واجبات ہوتے ہیں اور نہ محرمات ہوتے ہیں۔ جب تک آزاد رہے گا واجبات بھی رہیں گے، حرام بھی رہے گا، اور جب مجبور ہو جائے گا تو واجبات بھی ہٹا لیے جائیں گے اور محرمات بھی ہٹا لیے جائیں گے۔ آپ پر سارے اعمال اسی لیے واجب ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہیں، آپ آزاد ہیں، ورنہ اگر آپ کو مجبور کر دیا جائے تو آپ سے کسی فریضے کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور سارے حرام آپ کے لیے اسی لیے حرام ہیں کہ آپ آزاد ہیں، ورنہ اگر آپ کو پابند کر دیا جائے تو اللہ خود اپنے حرام کو ہٹا لیتا ہے۔ بہت پرانی مسئلے جو سنتے ہیں کہ مجبور کے لیے مردار بھی حلال ہو جاتا، سنا نہیں سنا؟ مجبور آدمی کے لیے اگر زندگی بن گئی ہے اور کوئی راستہ کچھ کھانے کا نہیں ہے، مردار کا گوشت رکھا ہوا، کھائے گا تو زندہ رہے گا اور نہ کھائے گا تو مر جائے گا۔ تو اسلام جو کہتا تھا کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، اور مردار تو بڑی بات ہے، اگر اتنا بھی نہ معلوم ہو کہ ذبیحہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، جب بھی حرام ہے۔ اب مسئلے کی بات آ گئی، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر معلوم ہو جائے کہ جو مردار ہے تب تو یقینا حرام ہے، لیکن اگر لا علمی نہیں معلوم کہ یہ جانور ذبح کیا گیا یا نہیں تو یہ لا علمی بھی اس کو حرام بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ جب تک کوئی علامت حلال ہونے کی نہ ہو۔ حرام حلال ہونے کی علامت کیا ہے؟ آپ کو مسلمان کے ہاتھ سے ملا، آپ حلال سمجھیں، مسلمان حلال ہے تو انشاءاللہ اس کا گوشت بھی حلال ہوگا۔ اگر آپ کو مسلمان بازار سے ملا ہے آپ اس کو حلال سمجھیں، اگر مسلمان ملک سے آیا ہے تو آپ اس کو حلال سمجھیں، لیکن جب تک کوئی حلال ہونے کی علامت اور نشانی نہ ہو تو لا علمی ہی اس کو حرام کر دینے کے لیے کافی ہے۔ توجہ کیا؟ آسٹریلیا سے آنے والے گوشت کے بارے میں امکان ہے کہ شاید ذبح کیا گیا ہو، مگر امکان کافی نہیں ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ذبح کیا گیا ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو حرام ہے، تو مردار بھی حرام ہے، اور جس کا ذبیحہ نہ معلوم ہو وہ بھی حرام ہے۔ حرام و حلال جب جانور مسئلہ آتا ہے تو حرام و حلال کے معنی ہوتے ہیں۔ ہاں
اگر جھگڑا نجس پاک کا ہو، متوجہ ہیں، اگر جھگڑا حلال و حرام کا ہے تو جب تک حلال نہ معلوم ہو جائے حرام سمجھو، اور اگر جھگڑا نجس پاک کا ہو تو جب تک نجس نہ معلوم ہو جائے پاک سمجھو۔ لیکن بات الٹ گئی، بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے کہ حلال و حرام میں اصل کیا ہے؟ حرام، جب تک حلال ہونا نہ معلوم ہو جائے، اور نجس پاک میں اصل یہ ہے کہ پاک ہے، جب تک نجس ہونا نہ معلوم ہو جائے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اس کپڑے کو کافر نے دھویا ہے، نجس ہے، اور دھوپ میں ڈال دینے سے پاک نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے، کپڑا دھلوایا کافر سے، اللہ کے دھوپ میں ڈال دیا، کہا پانی تو اڑ گیا ہوا میں، پانی بھی اڑ گیا مگر نجاست نہیں اڑ گئی۔ ہوا میں پانی اڑ گیا مگر جو اس کے ہاتھ سے نجاست پیدا ہوئی ہے وہ نہیں اڑ گئی ہے۔ جب اس کو دوبارہ مسلمان کے ہاتھ سے پاک کیا جائے گا تبھی پاک ہوگا، ورنہ نجس ہے اور نجس رہے گا۔ ہاں ایک صورت پاک ہونے کی ہے کہ بجائے دھوپ میں ڈالنے کے آگ میں ڈال دیجیے۔ ایک صلوات پڑھیں میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعد میں لوگ پوچھیں کہ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، تو جو گنجائش نکل سکتی ہے بتا دینا ضروری ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر دودھ رکھا ہوا ہے اور کسی کافر نے اس کو ہاتھ ڈال دیا یا کوئی نجاست پڑ کے نجس ہو گیا، اس کے پاک ہونے کا کوئی راستہ ہے؟ میں نے کہا بے شک ہے، کہ دودھ ہی پاک ہو سکتا؟ میں نے کہا ہاں تو نہیں ہو سکتا، شریعت میں کون سا مسئلہ جس کا حل نہیں ہے؟ چلے وہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے کہ اس کو خود میں ملا دیجیے، انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ 1 کلو دودھ جو نجس ہو گیا اس کو حوض میں ڈال دیجیے، جب حوض میں حل ہو جائے گا تو انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ اب وہ دوبارہ کیسے آپ حاصل کریں گے وہ آپ کا کام ہے، وہ ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے صاحبان اقتدار دیکھے، سامنے گلاس کا پانی پھینک دیا گیا، ارے مجھے سننے کے بعد اتنا تو سمجھ لیا، بڑے بڑے صاحبان اقتدار تب سے حکومت پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، سارے عالم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور گلاس کا پانی پھینک دیا گیا۔ آپ پورے ملک کے صاحب اختیار تو ہوگے، یہ 3 انچ زمین کے صاحب اختیار ہیں یا نہیں؟ اس زمین سے کہہ دیے پانی کو واپس کر دے، یعنی سارے ملک کو تو حکومت کر سکتے ہیں، مگر یہ 4 انچ زمین جس پر پانی پھیل گیا ہے اس سے کہیں کہ واپس کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ چاہے کہ صاحب اختیار ہو، کس بات کے صاحب اختیار ہو؟ میں دکھلاؤں اختیار کسے کہتے ہیں؟ میں ابھی اشارہ کروں تو پانی واپس آ جائے گا، اور آپ کو یہ اختیار ہونا چاہیے، اس سے کہ سب تراب کی پیداوار ہیں، آپ ابو تراب ہیں۔ محمد تو اگر انسان واقعی مجبور ہو جائے، جس کو مجبور کہتے ہیں، مضطر ہو جائے، تو ایسے آدمی کے لیے مردار کا گوشت بھی حلال کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان شریعت روح احکام ہے اختیار، اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہو تو اس کے لیے نہ واجبات ہیں اور نہ محرمات ہیں۔ شریعت نے اپنے احکام کو ہٹا لیا، اس لیے کہ مجبور آدمی سے کیا کہا جائے، مضطر آدمی سے کیا کہا جائے۔ تو اگر اس اختیار کا اسلام نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو نہ حلال ہوتا، نہ حرام، نہ واجب، نہ غیر واجب۔ حج یہ نہ ثواب نہ عذاب۔ حج یہ ہے کہ اگر انسان کو اختیار نہ ہوتا تو اس کے لیے نہ کوئی ثواب ہوتا نہ عذاب۔ اس سے کہ مجبور انسان اگر ثواب کا مطالبہ کرے تو پوچھا جائے گا آپ نے کون سا نیک کام کیا؟ اگر آپ ثواب چاہتے ہیں تو کون سا نیک کام کیا؟ اور جس نیک کام کا حوالہ دیا جائے گا فوراً جواب دیا جائے گا آپ صاحب اختیار سے یا مجبور؟ اگر صاحب اختیار سے تو بات ہماری رہی، اور اگر مجبور سے تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے، ثواب کا ہے تھا۔ توجہ کریں، تو اختیار کا ہونا ضروری ہے تاکہ کار خیر پر ثواب مل سکے اور برائیوں پر عذاب کیا جا سکے۔ اسی بنیاد پر آل محمد نے اس مسئلے کو زور دیا کہ خبردار بندوں کو مجبور نہ سمجھنا، ورنہ اگر جبر کے قائل ہو گئے تو ہر بندہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اسے ثواب ملے گا تو اختیار کی بنیاد پر تم نے جبر کا عقیدہ پیدا کیا عذاب سے بچنے کے لیے، کہ بندے کو مجبور کہہ دو تاکہ گناہوں کے عذاب سے بچ جائیں۔ خدا نے کہا اگر گناہوں کے عذاب سے بچنا چاہو گے تو نیکیوں کے ثواب سے بھی محروم بنا دوں گا۔ اس صلوات پڑھی محمد والے
ذکر آ ہی گیا ہے تو ایک بڑا دقیق مسئلہ ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا تھا اور نہ چھیڑوں گا، لیکن ایک لفظ کہتا ہوں تاکہ کم از کم اہل نظر محسوس کریں اور جو بچے نہ سمجھیں گے وہ صاحبان نظر سے دریافت کریں۔ تو اسلام میں اور دنیا کے ہر قانون میں اختیار ہے روح قانون۔ اگر مجبور و بےکس و مضطر ہو جائے تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، روح قانون ہے اختیار۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے معصومین کے لیے، مانی آپ سوچئے گا اور نہ معلوم ہو تو بعد میں دریافت کیجیے گا، یہی وجہ ہے کہ اسلام کے قانون میں جن بندگان خدا کے معصوم بنایا گیا ہے انہیں بھی مجبور معصوم نہیں بنایا گیا۔ ہم معصوم اس کو نہیں کہتے جو برائی نہ کر پائے، ہم معصوم اسے نہیں مانتے جو غلطی نہ کر پائے۔ اگر غلطی کرنے کے قابل ہی نہ ہوگا تو کہے گا معصوم ہے۔ کمال عصمت یہ ہے کہ اختیار اتنا ہو کہ سورج کو پلٹا سکے اور نفس پر کنٹرول ایسا ہو کہ ظالم کے سینے پر بیٹھ کے اتر آئے۔ اس طرح معصومین کی عصمت کو جو ملائکہ سے بہتر مانا ہے وہ بلا وجہ نہیں مانا ہے۔ رکوع میں پیدا کر دیے گئے تو رکوع میں پڑے ہوئے، سجدے میں بنا دیے گئے سجدے میں ہیں، جس عالم میں خلق کر دیے گئے اسی عالم میں ہیں، ان کے اختیار میں کہا جیسا بنا دیا گیا بنے۔ اب بنانے والا اپنی مصلحت کو جانتا ہے کہ کیوں بنایا ہے، اس عالم میں کیوں پیدا کیا، جو اس کی ذمہ داری، ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بھارت جیسا بنا دیا گیا ویسے ہیں۔ رکوع کرنے والا سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ کرنے والا رکوع نہیں کر سکتا، کیونکہ اختیار نہیں ہے، لہذا یہ کمال نہیں ہے۔ لیکن جو صاحبان اختیار جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، پھر نہ کریں۔ خود خدا کی حکمت کا کمال بھی یہی ہے، خود خدا کی حکمت کا کمال بھی ہے۔ خدا نبی مرسل کو بھی اگر جہنم میں ڈالنا چاہے تو نبی میں اتنا دم نہیں ہے کہ خدا کا ہاتھ پکڑ لے۔ خدا کو مجبور کرے نہیں جا سکتا، مگر کیوں نہیں ڈالتا؟ اس لیے کہ مجبور ہے، اس لیے کہ حکمت کے خلاف ہے، عدالت کے خلاف ہے۔ تو خدا کر سکتا ہے مگر چونکہ عادل ہے لہذا نہیں کرتا۔ نبی اور امام کر سکتا ہے مگر چونکہ پاکیزہ نفس ہے لہذا نہیں کرتا، اور چونکہ اوصاف ملتے ہوئے ہیں اسی لیے نمائندے پروردگار کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علی۔ لہذا اختیار جان قانون ہے، اختیار روح قانون ہے۔ لہذا یہ حریت، یہ آزادی تو ہر انسان کو ملنی چاہیے اور ہر قانون میں ملنی چاہیے۔ اس آزادی کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آزادی کا دوسرا مرحلہ، جو آزادی اجتماع میں اور معاشرے میں استعمال ہوتی ہے، یہ ذاتی ہاتھ پاؤں کھلے رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاشرے کی طرف سے آزادی ہے کہ معاشرے کی طرف سے ہر انسان آزاد ہے یا معاشرے کی طرف سے پابند ہے۔ یہی اصل موضوع ہے جو میں بعد میں وضاحت کروں گا۔ یہ بھی ایک آزادی ہے۔ ایک آزادی ہے نفسیاتی کہ کسی آدمی پر نفسیاتی دباؤ نہ ڈالا جائے، اسلام یہ پسند نہیں کرتا۔ کسی آدمی پر نفسیاتی دباؤ ڈالا جائے اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ آدمی کو آزاد رہنے دو۔ معنی کیا ہے؟ جیسے ہوتے بات لوگ جلاد دے رہے ہیں، استاد کم سن بچے کو، نوخیز بچے کو بیٹھا پڑھانے کے واسطے، بچے کی سمجھ میں کوئی ایسا نقطہ آیا جو بڑا ایک نئی بات تھی، اس نے استاد کے سامنے اظہار خیال کرنا چاہا کہ اس عبارت کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے ہیں، اس لفظ کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا۔ استاد نے کہا ہماری عزت تو بنائی، یہ معنی تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا تو بچے کے ذہن میں آئے، لہذا کہ اس کو بولنے کا موقع دے دیا گیا۔ تو آس پاس بیٹھنے والے کہیں گے ایسے استاد سے تو بچے ہی کو زیادہ قابل معلوم ہوتا ہے، لہذا کچھ نہیں کہتے، ایک بڑا تن نگاہوں سے دیکھا، بے ادب، بد تہذیب، بزرگوں کے سامنے بولتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، یہ اس کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس کے ہاتھوں نہیں مارے گئے، زبان نہیں کاٹی گئی، مجبور نہیں بنایا گیا، لیکن ایک نفسیاتی آزادی تھی اس کے پاس، ایک نفسیاتی آزادی تھی کہ اظہار خیال تو کر سکے۔ آپ نے ایسا دباؤ ڈالا کہ اظہار خیال نہ کر سکے، یہ اور بات ہے کہ جہاں بس چلتا ہے وہاں انسان دباؤ ڈال دیتا ہے۔ اب جو استاد ہے
چونکہ استاد کے سامنے شاگرد بھارت کمزور ہوتا ہے، استاد نے تم نگاہوں سے دیکھ لیا، شاگرد کی زبان بند ہو گئی۔ باپ نے بیٹے کو تم نگاہوں سے دیکھا، بیٹا چپ ہو گیا۔ تو جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ دوسرے کی نفسیاتی آزادی کو سلب کرنا چاہتا ہے۔ اب کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فطرتاً ایسا آزاد ہے کہ وہ کسی کی تم نگاہ کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ ورنہ سوچئے جب 40 آدمیوں میں کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا اور سب دیوانہ کہنے پر تلے ہوئے تھے، وہاں کوئی بچہ کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کیسی کیسی نگاہیں نہ اٹھی ہوں گی، کیسے کیسے مجمع نے گھور کے نہ دیکھا ہوگا۔ ہم بوڑھے، ہم پرانے تجربہ کار، جہاں دیدہ گل کے 12 دیدہ ایسے ایسے لوگ، اور ہمارے سامنے صاحبزادے 11 سال کے، ہم کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ مشن نہیں چلے گا، یہ کہتے ہیں میں چلاؤں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی بات چل گئی تو ہم سب کی عزت ہاتھ میں مل جائے گی۔ کیسی کیسی نگاہیں اٹھی، کیسے کیسے لوگوں نے دیکھا، کیا کیا نہ ارادہ کیا کہ کیسے کان کو چپ کر دیا جائے۔ مگر بات آئی ہے تو چاہے اس کو کوئی غلو سمجھے، چاہے اس کو مبالغہ سمجھے، جو چاہے سمجھے، مگر جو تاریخی حقیقت اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ قدرت کا ایک انتظام تھا۔ ایک 11 سال کا بچہ کھڑا ہو کے کہتا میں ساتھ دوں گا، میں اس مشن کو آگے بڑھاؤں گا، میں اس مقصد کا ذمہ دار ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں۔ اور کسی ایک نے کہا صاحبزادے چپ ہو کے بیٹھو۔ بزرگوں کے درمیان بچے نہیں بولا کرتے، کوئی ایک آواز نہیں ہوئی آج تک جھوٹی سچی کسی تاریخ میں نہیں کہ کسی نے جان دیا ہو۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ مجمع جب اٹھا تو کہا چلو چلو یہ جادوگر ہیں، چلو چلو یہ دیوانے، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یعنی جو 40 سال کا انسان بول رہا ہے اسے جادوگر کہنے کی ہمت ہو گئی، جو 40 سال کا جوان بول رہا ہے اسے دیوانہ کہنے کی ہمت ہو گئی، اور جو 11 سال کا بچہ بول رہا ہے اسے ٹوکنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا پہچانا کہ میں نے ایک کو اپنے جمال کا نمونہ بنایا ہے اور ایک کو اپنے جلال کا نمونہ بنایا ہے۔ جلال کو جمال کے ساتھ اسی لیے کر دیا ہے۔ درمیان تقریباً 10 سال سے یہی حاضر ہوں اور سال بھر مجالس کا سلسلہ رہتا ہے، جو حضرات رہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ کوشش یہی کرتا ہوں کہ مطالب کو نہ دہرایا جائے اور جہاں تک ممکن ہو کچھ نئی معلومات اپنے سننے والوں کے لیے، بچوں کے لیے فراہم کی جائیں۔ لیکن پھر تذکرہ آ گیا ہے تو ایک بات جو میں نے سال گزشتہ کہی تھی اس ایک لفظ کو دہرا دینا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے تو ظاہر کو ٹوکنے والا، کو ڈانٹنے والا، کوئی ایسا باہمت نہیں پیدا ہوا۔ اچھا اگر آپ ٹوک نہیں سکتے تھے، ڈانٹ نہیں سکتے تھے تو ایک بات تو کہہ سکتے تھے، اگر کسی میں ٹوکنے کی ڈانٹنے کی ہمت نہیں تھی تو ایک بات تو کم سے کم کہہ سکتے ہیں، آپ ان کا ساتھ کیسے دیں گے؟ آپ ان کا ساتھ کیسے دیں گے؟ ان کا اعلان ہے قولوا لا الہ الا اللہ، خدا ایک ہے، ان کا اعلان ہے خدا ایک ہے اور خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ بت پرستی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ صاحبزادے آپ ان کا ساتھ کیسے دیں گے؟ پہلے جا کے اپنے باپ کی اصلاح کو کیجیے، پہلے جا کے انہیں ٹھیک کیا، اس کے بعد ان کا ساتھ دیجیے گا۔ مگر کوئی جھوٹی تاریخ یہ کہنے والی نہ پیدا ہوئی کہ کسی نے دعوت ذوالاشیہ میں علی پر یہ طنز کیا ہوتا کہ پہلے اپنے باپ کو مواحد بنا دو، اس کے بعد اس پرستی کے خلاف ان کا ساتھ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کا کافر پہچانتا تھا کیا ابو طالب کا مذہب کیا ہے، آج کا مسلمان تو اتنا بھی نہیں پہچانتا جتنا کل کا کافر پہچانتا۔
آزادی ہے نفسیاتی کہ آدمی کو بولنے کا حق دیا جائے. اسلام اس آزادی کی بھی حمایت کرتا ہے. ہر آدمی کو یہ حق ملنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ بولنے والے کو بھی پہلے سمجھنا چاہیے تب بولنا چاہیے. خالی بولنا ہنر نہیں. جو بعض لوگ ہوتے ہیں کہیں خدا نہ کرتا کسی سے اختلاف ہو گیا, کوئی جھگڑا ہو گیا, جو منہ میں آیا کہہ کے چلے. اب ہر جگہ پہ چیک کرو, ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا, یہ بھی کہہ دیا. ارے احمد خانی جو کہہ دیا یہ قانون شریعت کے مطابق تھا, جو کہہ دیا یہ حقیقت کے مطابق تھا. کہہ کے اپنی عاقبت کو خراب کیا, ان کا کیا بگاڑا؟ اگر غلط بیانی سے کام لیا, اگر توہین مومن سے کام لیا تو ان کا کیا بگاڑا؟ اپنی عاقبت خراب کر کے چلے آئے اور ایسے جاہل ہو کیا عاقبت کے بگڑ جانے پر ناز کر رہے ہو؟ عاقبت کے خراب ہو جانے پر اثر رہے کہ ہم نے سب کچھ کہہ دیا. نہیں, سب کچھ کہہ دینا ہنر نہیں ہے, سچی بات کہہ دینا ہنر. یہ بھی ایک لفظ ہے, اسے آپ ذہن میں محفوظ رکھیں گے تو یہ بھی ایک آزادی کی قسم ہے. اس کے علاوہ ایک آزادی جو عالمی حقوق میں جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور جس کا ذکر میں آج کی تقریب میں کرنے والا تھا اور اسی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو عالمی حقوق میں آزادی کہا گیا ہے, اس آزادی کی حمایت میں پرسوں میں نے اشارہ کیا تھا. ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے, لہذا فطرت کو برقرار رہنا چاہیے, فطرت سے نہیں ٹکرانا چاہیے. جو قانون فطرت سے ٹکرا جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے, لہذا اس کو آزاد رہنا چاہیے. یہ دلیل ہے, ورنہ قانون بشر میں اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں. اور کیا قانون بشر میں حریت اور آزادی کے لیے ایک ہی دلیل ہے, اور وہ یہ کہ انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے, لہذا اس کو آزاد رہنا چاہیے. میں اس سے دوہرا رہا ہوں تاکہ دوسرے کی بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اب اس کے بعد میں اپنی بات گزارش کروں اور ایک ہی لوگ بندوں کا بات معلوم ہو جائے گی. میرا ایک سوال ہے, تمام آزادی انسان کے طرفدار اور آزادی انسان کے علمبرداروں سے میرا ایک سوال ہے, انسان آزاد پیدا ہوا ہے یا آزاد پیدا کیا گیا ہے؟ بس اتنا ہی بنیادی سوال ہے اور اس کے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا. انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور یا آزاد پیدا کیا گیا ہے. اگر یہ از خود پیدا ہوتا, اگر انسان از خود پیدا ہوتا تو آپ اس کے بارے میں طے کرتے آزاد پیدا ہوا یا پابند پیدا ہوا. لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ خود سے پیدا ہی نہیں ہوا, یہ خود سے پیدا نہیں ہوا. خود سے وجود میں آنے والا بس ایک ہے جس کو کہتے ہیں خود آ. خود سے وجود میں آنے والا ایک ہے جس کو کہتے ہیں ہاں. اصل ہے خود آ, جو بعد میں ہو گیا خدا. ورنہ خدا کوئی عربی لفظ نہیں ہے, یعنی جو خود سے عالم وجود میں آیا ہے اور کوئی اس کو عالم وجود میں لانے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ہو, سب کو عالم وجود میں لانے والا کوئی دوسرا ہے, وہ پروردگار ہے. ایک وہ اکیلا ہے جو خود عالم وجود میں آیا, اس کے علاوہ کوئی خود سے عالم وجود میں نہیں آیا. سب لائے گئے ہیں. تو انسان پیدا ہوا نہیں ہے, انسان پیدا کیا گیا ہے. اب جب پیدا کیا گیا ہے تو ہاں اب یہ طے کیے کہ آزاد پیدا کیا گیا ہے یا پابند پیدا کیا گیا ہے. لیکن اتنا پہلے مان کے آگے بڑھیے کہ پیدا کیا گیا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ, یہ بات بنیادی نقطہ ہے. یہاں پر میں 2 لمحے ٹھہرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات راسخ ہو جائے اور جو نتیجہ کروں گا شاید بالکل ایک نیا رخ ہوگا. انسان پیدا کیا گیا ہے, خود سے پیدا نہیں ہوا ہے. جب پیدا کیا گیا ہے تو اب یہ طے کرو کہ پیدا کرنے والے نے اسے آزاد پیدا کیا ہے یا پابند پیدا کیا ہے. لیکن یہ طے کرنے سے پہلے ایک بات جو خود طے ہو جاتی ہے وہ یہ کہ جب پیدا کیا گیا ہے تو کتنا ہی آزاد کیوں نہ پیدا کیا گیا ہو, پیدا کرنے والے نے کتنا ہی آزاد کیوں نہ پیدا کیا ہو, مگر سب کی طرف سے آزاد پیدا ہو سکتا ہے, پیدا کرنے والے کی طرف سے آزاد نہیں پیدا ہو سکتا. بڑا دقیق مسئلہ ہے. پیدا کرنے والا سب کی طرف سے آزاد بنا سکتا ہے, لیکن ایسا آزاد کیسے ہو جائے گا کہ پیدا کرنے والے کی طرف سے آزاد ہو جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا یہ سب کی طرف سے اگر آزاد بنا بھی دیا جائے
تو پیدا کرنے والے کے حقوق کی طرف سے یہ آزاد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا حق حیات ہے، اس کا حق وجود ہے، اس کا حق صلاحیت ہے، سارے حقوق اس کے ہیں، پورا سراپا اس کا بنایا ہوا ہے، روح اس کی دی ہوئی ہے، سب اس کا دیا ہوا ہے، تو وہ کتنا ہی سب کی طرف سے آزاد بنا دے، لیکن خود اس کی طرف سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب انسان کی پیدائش کا اگر تجزیہ کیا جائے، توجہ کریں، تو انسان کتنا ہی آزاد پیدا کیا جائے سب کی طرف سے ہوگا آزاد، اور پیدا کرنے والے کی طرف سے ہوگا پابند، مجبور نہیں، پابند۔ تو پیدا کرنے والے کی طرف سے پابند، اس لیے اس کا حق اس کے اوپر ہے، اور باقی سب کی طرف سے آزاد، اس لیے اور کسی کا حق اس پر نہیں ہے، پورے سماج میں کسی کا حق نہیں ہے، سب کی طرف سے ہے آزاد، اور پیدا کرنے والے کی طرف سے ہے پابند۔ یہاں تک میرے ساتھ چلے آپ۔ اب دوسرا مرحلہ، اور سب کی طرف سے بھی آزاد نہیں ہے، سوچتے چلیں آپ، یہ پیدا کرنے والے کی طرف سے تو آزاد نہیں ہے، یہ سب کی طرف سے بھی آزاد نہیں ہے، سب کی طرف سے آزاد سے آدم، سب کی طرف سے آزاد تھی جناب ہوا، یہ کیسے آزاد ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس کی پیدائش میں ایک باپ کا حصہ ہے، اس کی پیدائش میں ایک ماں کا حصہ ہے، تو یہ نہ اصلی پیدا کرنے والے کی طرف سے آزاد ہے، اور نہ اس باپ کی طرف سے آزاد ہے، نہ اس ماں کی طرف سے آزاد ہے، پیدا کرنے والے کا حق بھی اس پر ہے، تو چکے، اور جس کے سلب سے آیا ہے اس کا بھی حق لے کے آیا ہے، اور جس کے شکم سے آیا ہے اس کا بھی حق لے کے آیا ہے، تو سب کی طرف سے آزاد نہیں ہے، ماں کی طرف سے پابند ہے، باپ کی طرف سے پابند ہے، اور اگر ان کے ماں باپ نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتے، اس کے معنی کیا ہے کہ یہ ان کی طرف سے ہی پابند ہے جنہوں نے اس کے باپ کو پیدا کیا تھا، یہ اس کی طرف سے ہی پابند ہے جس نے ان کی ماں کو پیدا کیا تھا۔ اب آگے نہ لے جاؤں گے وہ رسول ہو جائے گا، سلسلہ پہچان لیا آپ نے؟ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ پیدا کرنے والے کی طرف سے کوئی آزاد نہیں، ماں باپ کی طرف سے اگر آزاد ہے تو آدم اور حوا، باقی کوئی آزاد نہیں، اور آدم و حوا کہاں آزاد ہیں؟ ہاں، میں نے اسی لیے کہا تھوڑی آپ کو زحمت کرنا پڑے گی اس نقطے کو پہچاننے کے لیے، اور آدم و حوا کہاں آزاد ہیں؟ اللہ خود کہتا خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اللہ خود ہی کہتا انی خالق بشرا من طین، میں بشر بنانے والوں گیلی مٹی سے، اور گیلی مٹی خالی مٹی تو ہو نہیں سکتی، گیلی مٹی خالی مٹی نہیں ہے، جب مٹی پانی مل جائے تو گیلی مٹی ہے، ورنہ تراب ہے، خالی مٹی جو ہے وہ تراب ہے، اور طین یعنی گیلی مٹی کب ہو جائے گی؟ جب اسے پانی ملا دیا جائے۔ تو جب آدم و حوا کو اللہ نے طین سے گیلی مٹی سے بنایا تو ان کی خلقت میں مٹی کا بھی دخل ہے، ان کی خلقت میں پانی کا بھی دخل ہے، اور جس جگہ بنایا ہوگا اس جگہ کا بھی کوئی دخل ہوگا، جس فضا میں رہے ہوں گے اس فضا کا بھی کوئی دخل ہوگا، جس ہوا میں پروان چڑھے ہوں گے اس ہوا کا بھی کوئی دخل ہوگا، تو کیسے کہا جائے کہ آدمی آزاد پیدا ہوا ہے؟ کیسے کہا جائے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے؟ انسان کو کتنا ہی آزاد بنا دے، کتنے حقدار ہیں؟ اب سب تو میں کہاں شمار کروں گا، اور اگر شمار ہی کر لیتا تو معاذ اللہ قرآن کا دعویٰ غلط ہو جاتا، اللہ کہتا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، تو میں کیا شمار کروں گا؟ خدا کہتا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات ہے، ایک جگہ خدا کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اب بات سے بات نہیں کہی جاتی، ایک جگہ خدا کہتا ہے کہ اگر تم سب میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں ہو سکتا، اور ایک جگہ نبی کہتے ہیں کہ تم سب مل کے شمار کرنا چاہو تو نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کو اہل نظر ہے، آپ کو تو پہچاننا چاہیے، خدا کہتا ہے میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، نبی کہتے ہیں میرے علی کے فضائل کو شمار کرنا چاہو
کر لیے نتیجہ سامنے آ جائے گا. خدا اور رسول کے بیانات الگ الگ نہیں ہیں. اہل نظر پہچانیے گا, خدا اور رسول کے بیانات میں تضاد اور اختلاف نہیں ہے. جو خدا نے کہا وہی نبی نے کہا, جو نبی نے کہا وہی خدا نے کہا تھا. خدا نے کیا کہا, میری نعمتوں کو شمار کرو, نہیں کر سکتے ہو. نبی نے کیا کہا, علی کے فضائل کو شمار کرو, نہیں کر سکتے ہو. یعنی علی کی ہر فضیلت نعمت پروردگار ہے, اور ساری نعمتیں علی کی ذات میں جمع ہو گئی ہے. اب آیت کے معنی سمجھے, اتممت علیکم نعمتی, علی کو مولا کیا بنایا, نعمتیں تمام ہو گئی. وجود پر کتنے حقوق ہیں, کتنے حقوق ہیں. میرے بزرگ نے بڑی حسین بات کہی تھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چندے کے نام سے چڑھتے ہیں, اور شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس سے پہلے جناب شفقت صاحب نے کہا کہ آپ حضرات سے بار بار چندے کے بارے میں کہا جاتا ہے, مگر آپ کا اثر نہیں ہوتا. حالانکہ میں نے سال گزشتہ کہا تھا کہ کچھ تو انصاف ہمارے درمیان ہونا چاہیے, کچھ تو انصاف ہم کو کرنا چاہیے. آپ ذرا حساب لگائیے, پہلی محرم سے 8 ربیع الاول کتنے دن ہوئے؟ جلدی جو ہوئی ہے, میرا حساب کمزور ہے, میں اس مسئلے میں نہیں مبتلا ہونا چاہتا. آپ جوڑ کے مجھے بتا دیجیے گا, کم سے کم 68 تو ہو جاتے ہیں. اور ایک آدمی قبل بات اگر جوڑ لیجیے, بات تو نہیں جوڑ سکتے, قبل جوڑ لیجیے. استقبال 70 بجے سے مومن کا چندہ کتنا 10 درہم, سبحان اللہ. کیا حق سے حسین ادا ہوا, اس شان سے مولا کو قربان ہو گئے. 10 درہم کے پیٹ میں ڈال دیا, 70 مجلسوں کا حق ادا ہو گیا. لیکن ایک مجلس کے بارے میں انسان 1 درہم سے اعانت نہیں کرنا چاہتا, 1 درہم کا حصہ نہیں لینا چاہتا. اور اپنے گھر کے واسطے مولا حسین جتنا آپ کے خزانے میں سب میرے گھر بھیج دیجیے گا, اور پھر مجھ سے امید نہ رکھیے گا 10 درہم سے زیادہ. کیا نمک حلال چاہنے والا پیدا ہوا. لیکن صاحب انسان کو سوچنا چاہیے, جب بار بار ہمارے سامنے بات آتی ہے, اور واقعی کی بات آتی نہیں, حقیقت ہے, بظاہر ہم ہی آپ ہیں, بیٹھ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ مجلس زیادہ دکھائی دیتی ہے. ہم ہی آپ اپنا تعاون اکٹھا کرتے ہیں تو ظاہر کی رونق دکھائی دیتی ہے. ورنہ اگر آپ آنا چھوڑ دیں گے تو بالآخر یہ اجتماع تو نظر نہیں آئے گا. آپ کا وجود خود ایک مذہبی اجتماع کے لیے بڑا مؤثر وجود ہے. ہر انسان کو اپنے وجود کی قدر و قیمت پہچاننا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں 1 پیسہ بھی بڑی قیمت رکھتا ہے, مگر مجبور کے لیے. اگر کوئی 1 پیسے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کا 1 پیسہ ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ قیمت رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی 1 لاکھ کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کا 1000 بھی کنجوسی ہے, کار خیر نہیں ہے. اور میں نے یہ جملہ سال گزشتہ بھی کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں مجبور کی بڑی اہمیت ہے, کنجوس کی کوئی حیثیت نہیں. اور کیا اتنا تو ہم کم سے کم کر ہی سکتے ہیں کہ ایک مجلس کے واسطے اگر 1 درہم کا حساب لگائیں, چھوڑیے تمام سال کی مجلسیں, تو یہ جتنے دنوں یہ فرض ادا اس شان کے ساتھ بچھا ہوا ہے, اس اعتبار سے حساب لگائیں تو ہمیں کتنا حصہ لینا چاہیے, ہمیں کتنا کام کرنا چاہیے. کچھ ہم کو حساب لگانا ہوگا کہ اتنی بڑی مجلس کے واسطے ہمارا کیا تعاون ہے, ہمارا کیا حصہ ہے. مولا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ آپ کے صدقے میں لیا کتنا تھا اور آپ کی راہ میں لیا کتنا ہے. یہ باتیں وہ نہیں ہیں کہ جن کو دوسرا آدمی کہے. ہر انسان کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, ہر انسان کو اپنی دولت کا حساب کرنا چاہیے, اپنی آمدنی کا حساب کرنا چاہیے. خمس و زکوٰۃ کے مسائل تو معین ہیں, اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی, وہ تو 5واں حصہ دینا ہی پڑے گا. اس میں نہ میں یہ زور لگا سکتا ہوں کہ 4تھا کر دوں, نہ میں یہ رعایت دے سکتا ہوں کہ 8واں حصہ کر دوں. وہ تو قانون الہی معین ہے. لیکن اللہ نے غیر معین حساب اسی لیے رکھا ہے کہ معین حساب میں کسی کا حوصلہ نہیں پہچانا جاتا. میں نے ایک بات کی, دفتروں میں کام کرنے والے لوگ خوب جانتے ہیں, سائٹ میں مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, آپ خوب جانتے ہیں کہ 8 بجے سے 4 بجے تک اگر دفتر کا وقت ہے تو آپ 8 بجے آئے 4 تک بیٹھے رہے, کوئی کارنامہ نہیں, کوئی قدردان نہیں, تو آپ کی ڈیوٹی ہے, کرنا ہی پڑے گا. نہ کرو گے کل نکال دیے جاؤ گے. لیکن 4 کے بعد اگر 4:30 تک بیٹھے رہیں تو آفیسر کہتا ہے بڑا وفادار ہے.
تو یہ گنجائش کیوں رکھی جاتی ہے؟ تاکہ انسان اپنے جذبات کا مظاہرہ تو کر سکے. اس لیے کہ ڈیوٹی کی حدوں میں جذبات کا اظہار نہیں ہوتا ہے. جب ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے تب جذبات کا اظہار ہوتا ہے. اسی لیے خدا نے ایک فریضہ بنایا جس کا نام ہے خمس، اور ایک اختیاری کام رکھا جس کا نام ہے کار خیر، تاکہ فریضے سے بندگی پہچانی جائے، کار خیر کے جذبہ خیر کا امتحان ہو جائے. یہ صلوات پڑھے محمد علیہ. بات رہ جائے گی، لیکن بہرحال میں سلسلے بیان کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جو حریت اور آزادی دی گئی ہے اس آزادی میں کتنوں کا دخل ہے. تو میرے بزرگ نے کہا کہ انسان چندے کے نام سے بہت گھبراتا ہے. کہاں کسی نے چندہ مانگو، روز ہی لوگ مانگتے، جس کو دیکھیے مسجد کے لیے، وہ امام باڑے کے لیے، وہ مجلس کے لیے، روز ہی تو لوگ مانگتے ہیں. کہاں تک دیں؟ کبھی کبھی ہماری زبان سے لفظ نکل جاتا ہے، نکلا ہوگا آپ کی زبان سے، خدا کرے نہ نکلا ہو. اگر 3-4 دن تک مختلف لوگ آپ کے دروازے پر آ جائیں، آج ایک صاحب آئے مجلس کے لیے، کل دوسرے صاحب آئے مسجد کے لیے، پھر ایک آئے امام بارگاہ کے لیے، پھر ایک آئے مدرسے کے واسطے، تو آج ہی رات سے آپ یہ کہیں گے ضرور. روز ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، کہاں تک دیں؟ مگر عزیزو، یہ کہنے سے پہلے سوچو کہ روز صبح کو جب ہاتھ پھیلا کے خدا سے مانگتے ہو، تو اگر کسی نے اس نے کسی دن کہہ دیا کہ شکم مادر سے آج تک 30 سال تو ہو گئے کھلاتے ہوئے، 40 سال تو ہو گئے روز کھلاتے ہوئے، روز کھڑے گئے، ارے 2 دن اگر روک دے تو انا للہ، بس سارا قصہ پاک ہو جائے. نہ دولت، نہ ثروت، نہ خزانہ، نہ بہن، نہ بیلنس، کچھ نہیں، سب ختم ہو جائے گا. اگر وہ کسی دن یہ جواب دے دے کہ ہماری راہ میں دینے کے بعد تم کہتے ہو روز کہاں تک، تو تمہارے لیے ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ روز کہاں تک. یہ اور بات ہے کہ یہ بات ہم نے فرعون سے نہیں کہی تو تم سے کیا کہی، یہ بات ہم نے شداد و نمرود سے نہیں کہی تو تم سے کیا کہیں گے. مگر ہم نے نہیں کہی، یہ ہمارا کمال ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے. ہم نے نہیں کہی یہ ہمارا کمال ہے، تم نہ کہو یہ تمہارا کمال. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. لیکن اس جملے کو مکمل ہی کر دوں تو آدمی چندے کے نام سے بہت گھبراتا ہے. حالانکہ جب مڑ کے اپنے کو دیکھا، پوچھا بھائی ہم کیسے بنے ہیں؟ کہ دریاؤں نے دے دیا، کوئی تھوڑی ہوا مل گئی، کوئی تھوڑی آگ کی حرارت مل گئی اور آدمی کا جسم تیار ہو گیا. اگر یہ چاروں چندہ دینے سے انکار کر دیتے، نہیں میں بات وہیں لے جاؤں گا جہاں بات کو جانا چاہیے، اس لیے میں موضوع سے نہیں ہٹ سکتا ہوں. اگر یہ سب انکار کر دیں تو انسانی وجود بنے گا نہیں. تو اتنی بڑی زمین نے کچھ تھوڑا چندہ دیا، اتنے پانی نے کچھ تھوڑا چندہ دیا، کچھ ہوا نے دیا، کچھ آگ نے دیا، آدمی تیار ہو گیا. تو یہ تو وجود ہی چندے کا ہے. نہیں جملہ پہچانیے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. یہ انسان کا وجود کیا ہے؟ مختلف مخلوقات سے تھوڑا تھوڑا چندہ ملا تو آدمی کا وجود تیار ہو گیا. اب یہاں پر اردو کا ایک محاورہ ہے، شاید بہت سے میرے بھائی نہیں سمجھ سکیں لیکن معنی سب سمجھ جائیں گے. چونکہ انسان کا وجود چندے سے ہوا ہے تو جو چندے سے بنے گا وہ چندے ہی رہے گا، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. جو چندے سے بنا ہے وہ چند دن رہے گا، ہمیشہ رہنے والا نہیں. ہمیشہ تو وہی رہ سکتا ہے جس کی خلقت میں نہ پانی سے چندہ لیا گیا ہو، نہ آگ سے لیا گیا ہو، نہ ہوا سے لیا گیا ہو، نہ مٹی سے لیا گیا ہو، بلکہ سب کی خلقت میں اس سے لیا گیا ہو. توجہ ہے، ساری دنیا میں اور مخلوقات میں یہی بات پایا جاتا ہے کہ سب کا وجود انہی مخلوقات سے ایک اچھا کر کے بنایا گیا. مگر ایک ایسا وجود بھی تھا کہ تم نہ ہوتے تو نہ مٹی ہوتی، نہ پانی ہوتا، نہ ہوا ہوتی، نہ آگ ہوتی. ایک صلوات پڑھے محمد یہ وجودات ایسے ہیں کہ جو
زندہ رہیں، باقی رہیں، اور ایسے وجود ہوتے ہیں جن کو قائم بنایا جاتا ہے۔ ہر وجود قائم رہنے والا نہیں ہے، ہر وجود دوام کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تو میں سلسلے بیان کو آج یہی پر روکنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو آزاد بنایا ہے، مگر خدا نے بنایا ہے۔ تو لہذا انسان کو اپنی آزادی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کے احسانات کا بھی خیال رکھنا چاہیے جس نے پیدا کیا ہے۔ سلسلے بیان کو آج یہیں پر 2 لمحوں کے اندر مکمل کر کے اور ذکر مسائل کرنا چاہتا ہوں، باقی باتیں بعد میں گزارش کروں گا۔ اب میرے مولا کا کلام سنیں، میرے مولا کا ارشاد، اس کی دیر کی تقریر کو ذہن میں رکھیے گا۔ مولا فرماتے ہیں لا تکن عبدا لغیرک، اے انسان خبردار کسی کا غلام نہ بن جانا، خبردار کسی کا غلام نہ بن جانا۔ فقد خلقک اللہ حرا، اللہ نے تجھ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ وجہ کہ دنیا میں اور دین کی آواز میں یہی فرق ہے۔ دنیا کہتی ہے ہم غلامی نہ کریں گے، آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ علی کہتے ہیں غلامی نہ کرو، تمہیں خدا نے آزاد پیدا کیا ہے۔ یعنی جو کہتے ہیں ہم آزاد پیدا ہوئے وہ خدا کی طرف سے آزاد بننا چاہتے ہیں۔ علی کہتے ہیں خدا نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے، یعنی سب کی طرف سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے بندے ہو جاؤ۔ بس حریت کا خلاصہ یہ کہ ہر ایک کی طرف سے آزاد رہو، خدا کے لیے بندے رہو۔ میری بات محسوس کیا آپ نے؟ میں اس جملے کو پھر ایک مرتبہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ میرے تمام بچوں کے ذہن تک منتقل ہو جائے، اور جو ایک نیا رخ عرض کیا تھا کہ گزارش کروں گا اس کے معنی پہچانیے۔ اسلام میں حریت کے معنی کیا ہیں، آزادی کے معنی کیا ہیں؟ کہ انسان ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو جائے مگر خدا کا بندہ ہو جائے۔ لہذا جو سب کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور خدا کا بندہ نہ بنے وہ بھی آزاد نہیں، اور جو خدا کی بندگی سے بھی آزاد ہو جائے وہ بھی آزاد نہیں۔ آزادی کی 2 شرطیں ہیں، سب کی غلامی چھوڑو، خدا کے بندے بنو۔ عزیزوں میرے جملے کی قدر کیجیے گا، سب کی غلامی چھوڑو، خدا کے بندے بنو۔ جب تک یہ بات نہ پیدا ہوگی تمہیں آزاد نہ کہا جائے گا۔ اب 2 موقع یاد کیجیے، جب حرمے سجا میں فرض بہار ڈالا، توجہ کریں، جب حرمے سجا میں فرض بہار ڈالا تو حسین نے کیا کہا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یعنی ماں کا ذکر آیا، حر کی ماں کا ذکر آیا مگر حقارت کے ساتھ آیا، یعنی ایسی ماں جس نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو لگام میں فرض بہار ڈال رہے یزید کی غلامی میں۔ توجہ کریں، تو جب تک یزید کی غلامی میں ہو رہا اس وقت حسین نے ماں کا ذکر بھی کیا تو حقارت کے ساتھ کیا، اور جیسے ہی حسین کے قدموں میں آ کے وہ قربان ہو گیا، اب حسین نے سرانے بیٹھ کے کہا تیری ماں کتنی سچی تھی۔ نہیں ابھی میرے جملے کی قیمت پہچانو، تیری ماں کتنی سچی تھی، کاہے میں سچی ہے کہ اس نے تیرا نام حر رکھا ہے۔ حر کے معنی ہے آزاد۔ اب پہچانو حسین نے کم صداقت کی تصدیق کی ہے جب یزید کی غلامی کو چھوڑ دیا اور خدا کی بندگی کے راستے بڑھا گیا۔ یزید کی غلامی میں رہے گا تو حر کہے جانے کے قابل نہیں ہے، جب سب کی غلامی چھوڑ کے خدا کی بندگی اختیار کرے گا تب حر کہے جانے کے قابل ہے۔ دنیا میں آزاد، آخرت میں آزاد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ ہے اسلام میں روح حریت، یہ ہے اسلام میں جوہر آزادی کہ انسان سب کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور خدا کی بندگی میں آ جائے۔ جو حسین کے قدموں میں آ گیا وہ بندگی خدا کی راہ پر آ گیا ہے۔ لہذا اب یہ انسان وہ ہے جو حر کہے جانے کے قابل ہے، آزاد کہے جانے کے قابل ہے۔ اس کے پہلے 1000 کی فوج کا سردار تھا مگر آزاد نہیں تھا، 1000 کے لشکر کا سپہ سالار تھا مگر آزاد نہیں تھا۔ اب غلام بن کے آیا ہے مگر حر ہو گیا۔ اب حسین کی غلامی میں آیا ہے مگر حر ہو گیا، اس لیے کہ حسین کی غلامی نہیں ہے، حسین کے پروردگار کے قانون کی غلامی۔
تو جب تک انسان دنیا کا بندہ رہتا ہے اور کہے جانے کے قابل نہیں ہے، جب بندگی پروردگار کی راہ پر آ جاتا ہے تب انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اسے حر کہا جائے۔ تو اسلام انسان کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے، مگر آزادی کے معنی یہ ہے کہ سب کی طرف سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے بندے ہو۔ بس جس میں یہ کمال پیدا ہو جائے کہ کسی کی پرواہ نہ کرے مگر حکم خدا کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رہے، ساری دنیا اس کی پابند ہو جائے اور وہ مشیت الہی کا پابند، وہ مرضی پروردگار کا پابند ہو جائے۔ ایسے ہی آزاد لوگ تھے جو کربلا کے میدان میں اکٹھا ہوئے، ایسے ہی آزاد افراد تھے جو حسین ابن علی کے ساتھ جمع ہوئے تھے۔ اسی لیے حسین کو ان تمام احرار اور شریفوں کا سردار کہا گیا ہے، اور یہی بات فرزند رسول نے فوج دشمن سے خطاب کر کے کہی تھی، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ولا تخافون الآخرہ، اور تمہارے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو دنیا ہی میں آزاد ہو جاؤ، دنیا ہی میں شریف ہو جاؤ۔ یہ تمہارا برتاؤ کتنا غیر شریفانہ ہے، سوچو اس سے زیادہ کوئی ذلیل برتاؤ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں مظالم کا نشانہ بنایا جائے، ان کے خون کو تلواروں میں بانٹ دیا جائے، ان کے جسم کے حصوں کو نہروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ کوئی شرافت ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی حریت ہے؟ برابر کا کوئی پہلوان مقابلے پر آئے، ہاں ہاں اپنے اپنے حوصلے نکالو، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جس کے بارے میں تاریخ کربلا کہتی ہے کہ ایک شہزادہ جو خیمہ گاہ سے نکلا، پشت فرس پر دیکھنے والوں نے دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے کوئی چاند کا ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ اجرکم اللہ۔ 13 سال کا ایک کم سن شہزادہ جو خیمہ گاہ سے برآمد ہوا کفلقت قمر، جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہو جو آسمان سے گرایا ہو، آسمان سے اتر آیا ہو، اس شان سے حسن کا یتیم میدان میں آ رہا ہے۔ مگر ارباب اعضاء، میں نے عرض کیا جو بندگان خدا ہوتے ہیں انہیں مشیت خدا اور مرضی خدا کے علاوہ کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، کیا لشکر، کیا فوج، کیا سپاہ، کیا اسلحے، کیا کثرت، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ایسے بے نیاز ہیں کہ جب چچا نے پوچھ لیا بھتیجے میرے لال موت کیسی ہے، موت سے ڈرتے تو دنیا میں سب کو دیکھا ہے، مگر موت کے لیے مچلتے نہیں دیکھا۔ یہ خالی کربلا کی تاریخ ہے، اس کے علاوہ مجھے کہیں ایسی تاریخ نظر نہیں آتی ہے کہ جہاں بچے اس لیے بے قرار ہوں کہ ہمیں مرنے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی۔ عاشور کی رات ہے، فرزند رسول الثقلین خیمے میں آئے، بہن کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، بھیا دشمنوں سے کیا طے ہوا؟ کہا بہن بس یہ آخری رات، اس کے بعد جو آنے والی رات ہے اس میں بہن بھائی سے جدا ہو جائے گا۔ اے زینب بس تمہاری میری ملاقات کی یہ آخری رات ہے، اس کے بعد یہ گھر اجڑ جائے گا۔ بھیا تو کیا ہوگا؟ کہا بہن کل قربانی کا دن ہے، اصحاب کام آئیں گے، انصار کام آئیں گے، چاہنے والے قربان ہو جائیں گے، دل کے ٹکڑے قربان ہو جائیں گے۔ ارے میرا عباس، میرا علی اکبر، میرے شیر، میرے جوان سب راہ خدا میں کام آ جائیں گے۔ یہ کہہ کے حسین خاموش ہوئی، اور اس کے بعد ایک ماں نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک خیمے کے گوشے میں بیٹھا ہوا زار و قطار رو رہا ہے۔ ماں قریب آئی، بچے کا بازو تھاما، لال یہ رونے کا وقت نہیں ہے، بیٹا یہ رونے کا ہنگام نہیں ہے، رونے کی بات کیا ہے؟ کیا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ چچا نے فرد شہادت سنائی اور یہ بتایا کہ کل راہ خدا میں سب قربان ہو جائیں گے، لیکن نہ جانے میرا مقدر کیسا ہے، نہ جانے میرا مقدر کیسا ہے۔ 2 برس کی کمسنی تھی کہ باپ کا سایہ سب سے اٹھ گیا، چچا کی مہربانی مل گئی تو گویا باپ مل گیا، مگر اب تو چچا بھی ملک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارے سب کو راہ خدا میں قربانی کا شرف ملے گا، ایک کا نام میں ہوں،
جسے یہ شرف ہی حاصل نہ ہوگا کہ چچا پر قربان ہو جاؤں، یہ سوچتے سوچتے اور روتے روتے ایک مرتبہ خیال آیا کہ جیسے بازو پر کوئی تعویذ ہے۔ تعویذ کو کھولا، اب جو دیکھا تو دیکھا لکھا ہوا ہے بنیا قاسم ادری کا مقل حسین، اے بیٹا قاسم جب تیرے چچا حسین پر وقت پڑ جائے تو اپنے چچا پر قربان ہو جانا۔ بیٹا اپنے چچا کے کام آنا میں یہ دیکھنا تھا۔ قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، ہر باب عذاب متوجہ ہیں، انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے۔ آئے دوڑ کے آئے اور چچا کے ہاتھ میں خط دیا، چچا کے ہاتھوں پر وہ روکا رکھا۔ بیٹا کیا لائے؟ کہا بابا نے یہ تعویذ میرے پاس وہ باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال جب کوئی سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اب یہ اس سے زیادہ سخت موقع کیا ہو سکتا ہے؟ میں بابا کی تحریر آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ حسین نے تحریر کو پڑھا، قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا، یا بیٹا بھیا کی تحریر لے کے آئے ہو یا اپنی موت کا پیغام سنا لے آئے؟ ہاں رونے والوں، محرم کی بیشتر تاریخیں گزر گئی اور یہ رات تو عجب قیامت کی رات ہے کہ اگر آپ کان لگا کے غور سے سنیں تو شاید آپ کے کانوں میں آج کی رات خیال حسینی سے آواز آ سکتی ہے۔ ساتویں محرم کی رات خیمے حسینی میں کہتے آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس ہائے پیاس۔ بیٹا چچا کو اپنی موت کا پیغام سنانے کے لیے آئے ہو، اے میرے لال میں نے سنایا نہیں تھا، ورنہ کل تو وہ قربانی کا دن ہے کہ تمہارا کیا ذکر ہے، تم تو قربان ہو جاؤ گے۔ ارے تمہارا چھوٹا بھیا علی ہاں اولاد والو بڑا نازک و سخت رہتا ہے۔ اے بیٹا تمہارا چھوٹا بھیا علی اصغر وہ بھی راہ خدا میں قربان ہو جائے گا۔ تم سبوں کے عزیزوں یہ بنی ہاشم کے جوانوں کی شان ہے کہ موت کا ذکر ہے تو اس کی پریشانی نہیں ہے کہ اصغر قربان ہو جائیں گے۔ یہ تو بنی ہاشم کا تو امتیاز ہے کہ راہ خدا میں قربان ہو جائے۔ پریشانی وقت یہ ہے کہ چچا حل یصلون الی الخیام، چچا کیا یہ اشکیا خیمے میں داخل ہو جائے گی؟ ارے میرا بھیا کیسے تباہ ہو جائے گا؟ حسین نے بیٹے کو سمجھا علی اصغر کو میں میدان میں لے کے جاؤں گا۔ اے قاسم تم یہ سوچ کے بے قرار ہو رہے ہو کہ کیا اشکیا خیمے میں آ جائیں گے؟ ارے تم نہ سوچ سکو گے مگر آپ کے دیوار عصر کے ہنگام یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، اشکیا درانہ خیموں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، عاشور کی رات تمام ہوئی، بس صبح کا ہنگام اور مجلس تمام۔ قربانی کا وقت آ گیا۔ ماں نے اپنے لال سے کہا بیٹا اب سیدانیوں کی گوپیوں کے پالے قربان ہونے جا رہے ہیں، میرے لال تم جاؤ، بیٹا تم جاؤ۔ قاسم آئے، چچا کے سامنے دست ادب چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ ہاں بیٹا خیر تو ہے، کیوں آئے؟ چچا بس اب وقت آ گیا، اب مجھے اجازت دے دیجیے، اب آپ مجھے رخصت کر دیے، اب مجھے میدان میں جانے دیے۔ چچا اجازت دیے کہ آپ کے قدموں پر یہ سر قربان ہو جائے۔ اجازت تو ملے گی اور اجازت ملی مگر کس شان سے یہی جملہ سنو عزیزو اور میں مجلس تمام کر دوں گا، شاید آپ برداشت نہ کر سکیں اور میں اس سے زیادہ بیان بھی نہ کر سکوں گا۔ حسین نے کہا اچھا بیٹا جاؤ۔ قاسم جاؤ، میں نے اجازت دے دی۔ قاسم آئے، ماں کو آخری سلام کیا، چچا کی خدمت میں آئے، چچا رخصت ہو جاؤں، اجازت ہے چلا جاؤں؟ کہا بیٹا ایسے کیسے جانے دوں گا، میں تمہیں سجاؤں گا۔ میں تمہیں سپاہی بناؤں گا، بیٹا تمہیں سجا کے میدان میں بھیجوں گا، کیوں میدان میں نہ جانے دوں گا؟ میں یہی مرحلہ ہے عزیزو۔ یہ کہہ کے حسین نے قاسم کے سر پر امامہ باندھا، مگر محقق کربلا کہتا ہے آج جو امامہ حسین نے قاسم کے سر پر باندھا تو اس کے دونوں
سرے سینے پر لٹکا دیے۔ عزیزو، آپ نے دیکھا ہے کہ امامے کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ امامہ بنایا جائے تو اس کا ایک سرا انسان کے گلے میں رہے، دونوں سرے نہیں، مگر جب مرنے والے کو مرنے کے بعد اس کے سر پر امامہ باندھا جائے تو دونوں سرے لٹکا دیے جائے۔ پہچانا آپ نے؟ وہ حسین بتا رہے بیٹا میں تجھے کفن کو نہ دے سکوں گا، میرے لال تجھے کفن کو نہ دے سکوں گا، تجھے ویسے ہی سجا دوں جیسے کفن دینے کے موقع پر امامہ باندھا جاتا ہے۔ تیار کیا اور اس کے بعد حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا، اور بیٹا تمہیں گھوڑے پر سوار کرا دوں، بس یہی آخری مرحلہ ہے، شاید 2 منٹ سے زیادہ نہ بول سکوں گا، اور میرے لال تمہیں گھوڑے پر سوار کرا دوں۔ یہ کہہ کے حسین نے بازو تھاما، قاسم کو گھوڑے پر بٹھانا چاہتے، مگر نہ جانے کیا خیال ہے، ایک متا قاسم کا گریبان کیا کرنا، قاسم کا گریبان کیا کر دیا۔ بھتیجے نے ہاتھ جوڑے، چچا یہ کیا یہ گریبان کو پھاڑ دیا، کیا بیٹا یہ یتیموں کی نشان، بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہے، یادگار برادر لاؤ، یہ کہہ کے گلے سے لگایا، اور اتنا روئے کہ چچا بھتیجے دونوں کا شادے کے بس 1 منٹ اور مجلس تمام، چچا بھتیجے دونوں خاص پر پڑے ہوئے، ادھر حسین کش میں ہے، ادھر قاسم کش میں، اور زینب کے منظر دیکھ رہی ہے۔ بس رونے والوں دنیا جانتی ہے جب کوئی کش کھا جائے تو ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکا جاتا ہے، مگر زینب کی بے کسی سرانے بہن کے آنسو بہانا شروع کیے، ارے بھیا اٹھو، ارے میرے ماں جائے اٹھو، قاسم کو رخصت کرو، بچیے کو جانے دو، اے میرے بھیا، اے میرے ماں جائے، جانے برادر قربان ہو لے جاؤ میرے قاسم، خدا حافظ، بیٹا جاؤ رائے حق میں قربان۔ یا حسین 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 یا قاسم جان شیوان نبی وادو کے واسویا 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 قاسم جان شیوان نبی وادو کے دامور شکر قربان کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دامو شکر قربان رنگی رغلی سیرو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دامو شکر قربان رنگی رغلی سیرو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے شیوا در دستور بیزرد مر مستور دستور بیزرد مر مستور دو خرید من دست شوقیوں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دمور شدر قربان رنگی رغلی سیرو
کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے شیر سیواتا تصور ویزتم اور مسور شیر سیواتا تصور ویزتم اور مسور تو غریب مالا شوگیوں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دم و شبر قربان رنگ رغل سیروں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دم مرتضی سرلی واسویا وطنیا دم مرتضی سرلی واسویا وطنیا کم زید سب کم جانا دیسو بلو چھوکے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دم و شدر قربان رنگ رغل سیروں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دم مرتضی سرلی واسویا وطنیا دم مرتضی سرلی واسویا وطنیا کم زید سب کم جانا بلو چھوکے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دم و شدر قربان رنگ رغل سیروں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واتشوی بنازیر پتا تکی گیویرا واتشوی بنازیر پتا تکی گیویرا پاشریا دچوک جانا لکا دی خیمو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دم و شدر قربان رنگ رغل سیروں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واتشوی بنازیر پتا تکی گیویرا واتشوی بنازیر پتا تکی گیویرا پاشریا دچوک جانا لکا دم و شدر قربان رنگ رغل سیروں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے تول وقت کرنے بولو نصر فقط رسونا تول وقت کرنے بولو نصر فقط رسونا تول بدل بشار پوروی لوگیانوں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دم و شدر قربان رنگ رغل سیروں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے داخل خونچ خلکی وچالا گرمیے داخل خونچ خلکی وچالا گرمیے وشواتو شال بانا دشمن دیکھلو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دم و شدر قربان رنگ رغل سیروں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے داخل خونچ خلکی وچالا گرمیے داخل خونچ خلکی وچالا گرمیے وشواتو شال بانا دشمن دیکھلو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دم و شدر قربان رنگ رغل سیروں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے ٹولی کا جنازہ دلا غم د مرندا دے ٹولی کا جنازہ دلا غم د مرندا دے پختنا وکم رسولوں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دم و شدر قربان رنگ رغل سیروں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے ٹولی کا جنازہ دلا غم د مرندا دے ٹولی کا جنازہ دلا غم د مرندا دے پختنا وکم رسولوں کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے واسویا قاسم جان شیوان نبی واسو کے دم و شدر قربان رنگ رغل سیروں کے
وزویا قاسم جان شیوان وادو کے وزویا قاسم جان شیوان وادو کے ہر چوکے راجا ما دنیا حسین غلاما ہر تو کے راجا ما دنیا حسین غلاما آخر بسی دنیا اشرف پینو جامو کے وزویا قاسم جان شیوان وادو کے وزویا قاسم جان شیوان وادو کے دامو شادر قربان رنگیران سیرو کے وزویا قاسم جان شیوان وادو کے وزویا قاسم جان شیوان وادو کے ہر چوکے راجا ما دنیا حسین غلاما ہر تو کے راجا ما دنیا حسین غلاما آخر بسی دنیا اشرف پینو جامو کے وزویا قاسم جان شیوان وادو کے وزویا قاسم جان شیوان وادو کے دامو شادر قربان رنگیران سیرو کے وزویا قاسم جان شیوان وادو کے وزویا قاسم جان شیوان وادو کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کے
سکینہ دولہا بنے قاسم کہنے لگی سکینہ رسولہ نہ دیکھ پائی افسوس میں بھیا رسولہ نہ دیکھ پائی لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی ہے لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی دولہا بنے ہے قاسم کہنے لگی سکینہ دولہا بنے ہے قاسم کہنے لگی سکینہ رسولہ نہ دیکھ پائی افسوس تمہیں بھیا رسولہ نہ دیکھ پائی لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی ہے لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی ارمان پر دل سے ہم شیر نے بنائی ارمان پر دل سے ہم شیر نے بنائی لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی ہے لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی مٹی میں میرا ابن حسن کا سیرا مٹی میں میرا ابن حسن کا سیرا لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی ہے لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی مٹی میں میرا ابن حسن کا سیرا مٹی میں میرا ابن حسن کا سیرا کے پاس لائی کے پاس لائی لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی ہے لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی دستار مصطفیٰ کے منہ میں رنگے ہوئے تھے دستار مصطفیٰ کے منہ میں رنگے ہوئے لوٹنے کو آئی جہیز کبرا لوٹنے کو آئی لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی ہے لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی دستار مصطفیٰ کے خون میں رنگی ہوئی تھی دستار مصطفیٰ کے خون میں رنگی ہوئی تھی جہیز کبرا لوٹنے کو آئی جہیز کبرا لوٹنے کو آئی لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی لاڈلے حسن کے مہندی ہے تیری آئی جنگلا بچ رول گیا تصویرا اور جنگلا بچ رول گیا دیا تصویرا اور جنگلا بچ رول گیا
دیا تصویراں وہ جنگلاں وچ رل گئیاں زہرا 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 دیا تصویراں امت نے بلایا امت نے بلایا فطرت دیا تو گیا جنگلاں وچ رل گئیاں زہرا دیا تصویراں جنگلاں وچ رل گئیاں زہرا دیا تصویراں وہ جنگلاں وچ رل گئیاں زہرا دیا تصویراں وہ جنگلاں وچ رل گئیاں زہرا دیا تصویراں دیا تصویراں امت نے بلایا فطرت دیا تو گیا امت نے بلایا فطرت دیا تو گیا جنگلاں وچ رل گئیاں زہرا دیا تصویراں 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 رب سونے لکھیاں نے زینب دیا تقدیراں جنگلاں وچ رل گئیاں زہرا دیا تصویراں جنگلاں وچ رل گئیاں زہرا دیا تصویراں امت نے بلایا فطرت دیا تو گیا امت نے بلایا فطرت دیا تو گیا جنگلاں وچ رل گئیاں زہرا دیا تصویراں جنگلاں وچ رل گئیاں زہرا دیا تصویراں موڑ تے
دیا مشیرہ اور ایک موڑ سے رک گیا خدا کے دیا مشیرہ اور جنگلات سے رل گیا زہرا دیا تصویرہ اور جنگلات سے رل گیا زہرا دیا تصویرہ ایک موڑ سے رک گیا گاجی دیا مشیرہ اور جنگلا بچ رل گیا زہرا دیا تصویرہ اور جنگلا بچ رل گیا زہرا دیا تصویرہ امت نے گنایا نے اطرت دیا تو گرا امت نے بلایا نے اطرت دیا تو گرا اور جنگلا بچ رل گیا زہرا دیا تصویرہ اور جنگلا بچ رل گیا زہرا دیا تصویرہ جنگلا بچ رل گیا زہرا دیا تصویرہ کچھ دے کچھ دے صلی اللہ محمد و آل محمد. ابھی